مردہ قوم کے جسم میں وہ جان اور وہ روح ہوگی کہ پھر مسلمانوں کی عظمت اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا اور پھر آپ کو یہ وطن عزیز پاکستان حاصل ہوا. باقی مسلمان ہوتے ہیں. صرف فرق کی یہ بات ہے کہ ہم غالباً کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر یہ بھول جاتے ہیں, اس سبق کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے, اور وہ سبق کہ جس میں ہم نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں پاس کرنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ ہماری ایک قومی عزمیہ ہے جس پر مسلمان قوم کو یہ سوچنا چاہیے, مسلمان اکابرین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نتائج حاصل کرنے کے بعد جب ہم بھول جاتے ہیں اور پھر نئے طرح سے سبق کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں بیٹھا تو میرے ساتھ میرے محترم خانزادہ صاحب یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ 300 سال کی بات نہیں, 200 سال کی بات نہیں, 50 سال کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ کرتی اور اس لیے ایک تو مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کے لیے, اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے تجربات سے, اپنی قربانیوں سے اور اپنی ان کاوشوں سے کیے ہوئے جو مسائل ہیں, مراحل ہیں جو ہم نے طے کیے ہیں, ان کو ہم یاد رکھیں اور اپنی تاریخ کے ساتھ ہیں, اپنی تاریخ کو نہ بھولیں. تاریخ کو بھولنا غالباً مسلمانوں کی اور ہماری یہ ایک بنیادی روش بن گئی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے اور ان غلطیوں کو دہراتے ہیں جو بار بار ہمیں جس سے ہمیں نقصان پہنچے. میری دوسری گزارش یہ ہوگی کہ جہاں تک دینی معاملات, شریعت, طریقت, وہ تو ہمارے بزرگان اللہ کے فضل سے ہمیں بیٹھے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہم دنیا دار لوگ ہیں, ساری ایسے نہیں ہو سکتے جتنے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وسائل اور حالات نصیب فرمائے ہیں. میری دوسری گزارش یہ ہوگی کہ اتحاد کے لیے ایک کسی سمبل کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کس بات کا. مجھے یہ جواب دینے میں جب مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے یہ پوچھا تو غالباً میں ان کو تسلی بخش جواب نہ دے سکا کہ جو قوم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہمارے تہوار, ہمارے وہ ایام جو ہمارے لیے باعث احترام, باعث تبریک ہیں, جو ہمارے لیے متبرک ہیں, جو ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, ہم اس پر بھی کسی نقطے پر نہیں پہنچ سکتے. تو جب تک تاریخی اہمیت کی چیزوں اور اس گول کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک امت کے اتحاد میں یگانگت پیدا ہونے کے امکانات کم. میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ کوشش کی جائے کہ تمام مسلمان اپنے رمضان دیکھنے کا چاند, عید کرنے کا وقت, حج کا وقت, یہ جو وہ ہیں معاملات ہیں جو دینی معاملات ہیں جس سے پوری عالم اسلام سے جس کی یگانگت ہے, جس سے لگاؤ ہے, جو ہماری شناخت ہے, اس کو ہم کم از کم ایسا کر سکیں کہ ہم ایک دن ایسا مقرر کر سکیں کہ جس پہ ہم اپنے سارے اسلامی تہواروں کا ایک شیڈول بنا سکیں. اور میری اس ضمن میں ایک گزارش یہ ہوگی کہ تمام اسلامی ملک اور تمام اسلامی دنیا کے رہنے والے 57 اسلامی ممالک میں بسنے والے مسلمان اگر تمام مسالک اور طریقوں پر متفق نہیں ہو سکتے تو 2-3 باتوں پر اتفاق ہونا بڑا ضروری ہے. اس میں یہ کہ جب بھی کلام پاک اور حضور سرور کائنات کے بارے میں کہیں بھی کوئی گستاخانہ حرکت ہو اس کے لیے پوری مسلم امت متفق ہو جائے اور ایسی ہوتی رہی. میری دوسری معروضات یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر, رواجوں پر متفق نہیں ہو سکتے, نماز پڑھنے کے طریقوں پر متفق نہیں ہو سکتے تو نہ صحیح کم از کم اس بات پر ضرور متفق ہو جائے کہ اگر مقدس مقامات کی بے حرمتی ہو رہی ہو, بیت المقدس
کی بے حرمتی ہو رہی ہو، مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اور اس بابری مسجد جیسی پاک اور نیک جگہ کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو اس میں بھی ہم مسلمانوں کو ہر جگہ متحد ہونا چاہیے۔ اس میں نہ وطن کی بات ہے، نہ ملک کی بات ہے، یہ وطن کی بات ہے۔ اور پھر میری چوتھی گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں بات تو ہم اسلام اور قرآن، تعلیمات نبوی اور اسوہ خلفائے راشدین کی کرتے ہیں، مگر ہم ان تمام باتوں کو اپنے جسم پر بھی لاگو کرتے ہیں، اپنے حالات پر بھی لاگو کرتے ہیں، اور وہاں بھی لاگو کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس اس کے وسائل ہوں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں اسلام کی صحیح روح کو، اسلام کے صحیح جذبے کو، اسلام کے صحیح سبق کو اور آدھی برق کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اس حد تک تعظیم اور تقدیم کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ حجۃ الوداع سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر، جس کی بنیاد پر میگنا کارٹا اور یونائٹڈ نیشنز کے حقوق انسانی کے قوانین بنے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میثاق مکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صلح حدیبیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور پھر جنگ خندق ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب ناتوانی کی صورت ہو، وسائل کی کمی ہو، حالات تنگ ہو، پھر حضور سرور کائنات نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر مجاہدین کا ساتھ۔ اس لیے اسلام میں جو بڑی باتیں ہیں، اتحاد کی بڑی باتیں ہیں، فرق یہ ہے ہم خود ہی کوئی ایسے ہیلے بہانے بنا دیتے ہیں کہ جس سے ہم اسلام کی روح سے ہم بہت دور جاتے ہیں۔ جیسا کہ بہت مناسب طور پر حضرت صاحب نے کہا، اور حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر کہ جو لاہور کی اس مسجد کے بنانے میں جو غرات مندر اور سکھوں کا مسلمانوں میں تنازع تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے مسجد انہوں نے بنائی، وہاں سکھ اپنا گردوارہ بنانا چاہتے تھے، مگر اس کے بعد وہ ایک رات بھر میں مسجد تو بن گئی، مگر اسی میں حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا کہ مسجد کو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ ہماری فخر کی بات ہے۔ اور پھر اسلام میں تو کوئی لسانیت، جغرافیت، فرقہ بندی اور قومیت کا تصور نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا برود کرنے والا کوئی بھی شخص، چاہے کسی خطے سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی علاقے سے ہو، وہ بھائی اور مسلمان۔ یہ تو ایک بہت عظیم مذہب، عظیم دین ہے۔ باقی ادیان میں تو فرقے ہیں کہ شودر ہے، کیونکہ کشتری ہے، کیونکہ برہمن ہے۔ برہمن کی مسجد میں کشتری نہیں جا سکتا، اور کشتری کی مسجد میں شودر نہیں جا سکتا۔ تو مسلمان تو مسجد رضا کا گھر ہے، یہاں کیا ہے؟ مگر بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے مسجدوں میں جانے والے مسلمانوں کے لیے بھی گولیوں کی گچھاڑ اور توپوں کے منہ کھول دیے۔ مسجد میں جاتے وقت بھی لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان حالات کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال کے اس تصور کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگوں گا، میں نے اجازت لینی ہے کہ منفرد ایک ایس قوم کی، منفرد ایک ایس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کیا بڑی بات کہ بن جاتے ہوئے مسلمان بھی ایک۔ وآخر دعوانا